سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور انہوں نے صالح عمل کیے کہ ان کے لیے بخشش ہے اور ان کے لیے بڑا اجر ہے، اور جن لوگوں نے کفر کا راستہ اپنایا، ہمارے حکموں اور آیتوں کو جھٹلا دیا، وہ لوگ جہنم والے ہیں۔ ایمان ایک ایسی نعمت ہے جو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیابی کا ذریعہ ہے، اور اگر انسان اس نعمت سے محروم ہو جائے تو وہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں ناکام ہے۔ ساری نعمتیں ہوں، آسودگی ہو، دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے جو جو سامان انسان کو چاہیے وہ وافر مقدار میں مل جائے، انسان کے حساب شمار سے زیادہ مل جائے، اگر ایمان نہیں ہے تو یہ ناکامی اور محرومی بلکہ بدبختی ہے۔ ایمان ہو تو حقیقت یہ ہے صحیح ایمان، خالص ایمان جو اللہ کو مطلوب ہے، اور جس ایمان کی وضاحت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، وہ ایسی عظیم نعمت ہے کہ دنیا کی ہر چیز کو انسان کے لیے نعمت بنا دیتی ہے۔ ہم عام طور پر نعمت کسے سمجھتے ہیں؟ جس سے انسان خوش ہو جائے، گھر اپنا مل جائے، کاروبار اچھا چل رہا ہو، اللہ اولاد بھی دے دے، بیٹے بیٹیاں ہوں، اور جو کچھ سواری ہو اور اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے تو یہ نعمتیں ہیں۔ اور ٹھیک ہے، یہ نعمتیں ہیں، اللہ نے بھی ان کو نعمتیں ہی فرمایا ہے، لیکن ایمان ایک ایسی چیز ہے، ایسی زبردست قسم کی دولت اور نعمت ہے کہ جن چیزوں کو عام لوگ نعمت نہیں سمجھتے، جو تکلیفیں اور پریشانیاں انسان کو آتی ہیں، یہ ایمان انہیں بھی نعمتوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پہ غور کیجئے جو صحیح مسلم میں ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ عجبا لامر المؤمن، مومن کے معاملے پر بڑا تعجب ہے۔ ان اصابته السراء شکر فهو خیر له
جب اس کو آسودگی ملتی ہے، نعمت ملتی ہے، راحتیں ملتی ہیں، تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ یہ شکر ادا کرنا اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے، اس کی نیکیوں میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ اس کے برعکس وَإِنْ أَصَابَتْهُ الضَّرَّاءُ شَكَرَ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ صَبَرَ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، اور جب اسے کوئی تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، مصیبت اور آفت ٹوٹ پڑتی ہے، کسی پریشانی میں گھر جاتا ہے، عام لوگوں کی طرح شکوے شکایتیں جزا فضا کرنے کی بجائے وہ صبر کرتا ہے، اللہ کی تقدیر پر ایمان لاتے ہوئے اسے برداشت کرتا ہے، اس میں اللہ کی حکمت پر یقین رکھتے ہوئے کہتا ہے، جیسے قرآن نے کہا الذین اذا اصابتهم مصیبة قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، جب کوئی مصیبت آتی ہے گھبرانے کی بجائے، پریشان ہو کر رہ جانے کی بجائے وہ کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون۔ تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ قرآن کہتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان پر اللہ کی مہربانیاں اترتی ہیں، اللہ کی رحمت اترتی ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ راہ راست پر چلنے والے ہیں، سیدھے راستے پر چلنے والے ہیں، ہدایت اور کامیابی کے راستے پر چلنے والے ہیں۔ تو یہ جب صبر کیا تو آپ نے فرمایا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، یہ صبر بھی اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے، اس کی نیکیوں میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ تو بتائیے، جو چیز انسان کو تکلیف دینے والی ہے، ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، کسی بھی اعتبار سے اس کے اعصاب پر سوار ہو جانے والی کوئی آفت، کوئی دکھ، تکلیف کسی عام آدمی کو پہنچے تو وہ تو گھبرا جائے، اس کا ایک ایک پل اس کے لیے زندگی کا مشکل ہوتا چلا جائے۔ ایک ایمان والا شخص ہے، اللہ کی طرف سے اس آنے والی پریشانی، تکلیف، مصیبت، بیماری، نقصان کو برداشت کرتا ہے اللہ کی تقدیر سمجھ کر، اور صبر کرتا ہے، کہتا ہے اللہ کا حکم، اللہ کی حکمت، میں اس پر ایمان لاتا ہوں۔ تو یہ صبر کرنا اس کے حق میں نیکیوں میں اضافے کا باعث بن جاتا ہے۔ تو کیا خیال ہے پھر وہ جو تکلیف آئی ہے، پریشانی آئی ہے، کیا اس ایمان نے اسے نعمت میں تبدیل نہیں کر دیا؟ نعمت کیا ہوتی ہے؟ کہ انسان کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے، یہ نعمت ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایمان ایک ایسی نعمت ہے کہ دنیا کی ہر نعمت حقیقی معنی میں انسان کے لیے نعمت بن جاتی ہے۔ انسان اسے اللہ کی نعمت کے آئینے اور نگاہ سے دیکھتا ہے، ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، صبح اٹھتا ہے تو کہتا ہے اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر۔ صبح اٹھتے نماز سے پہلے یا اس کے بعد اللہ کی نعمتوں کا شکرانہ ادا کرتا ہے، شام ہوتی ہے پھر کہتا ہے اللہم ما امسا بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر۔ شام کو بھی شکرانہ ادا کرتا ہے اور یہ کہتا ہے یا اللہ میں تو تیری نعمتوں کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا۔ صبح اور شام نعمتوں کا اقرار اور اعتراف، ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی، یا اللہ میں تیرے احسانات کا اعتراف کرتا ہوں اور ان کا شکر ادا کرتا ہوں، اور تیری نعمتوں کے مقابلے میں مجھے جس طرح شکر ادا کرنا چاہیے تھا یا اللہ نہیں کر پا رہا، بلکہ شکر تو ادا کرنا دور کی بات ہے، مجھ سے گناہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، یا اللہ تیری نافرمانیاں سرزد ہوتی چلی جا رہی ہیں، یا اللہ میں کھلے دل سے اعتراف کرتا ہوں کہ میں تیرا گناہ گار بندہ ہوں، تیری نعمتوں کا شکر بھی نہیں ادا کر پا رہا، اور تیری بندگی اور اطاعت جس طرح مجھے کرنی چاہیے تھی نہیں کر رہا، اپنی کمزوری کا، اپنے قصور کا اعتراف کرتا ہوں۔ یہ نعمتوں کا اعتراف ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کو جو پریشانیاں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، وہ ان پر اللہ رب العزت کا شکوہ نہیں کرتا، وہ گھبراتا نہیں ہے، وہ اللہ کی تقدیر، اللہ کا فیصلہ، اللہ کا حکم مان کر اس پہ راضی ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایمان کی وجہ سے یہ جو تکلیفیں آئی ہیں اس کی نیکیوں میں اضافے کا باعث بن جاتا ہے۔ تو پھر بتائیے اصل نعمت کیا ہوئی؟
ایمان ہے سب سے بڑی نعمت، کہ جس کی موجودگی میں نعمتیں تو نعمتیں ہی رہتی ہیں، وہ ایمان تکلیفوں پریشانیوں کو بھی نعمتوں کے اندر تبدیل کر دیتا ہے، انسان ان کو اللہ کی نعمتیں سمجھتا ہے۔ بلکہ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ کئی دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے انسان سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، اور ظاہر ہے وہ اللہ کی نافرمانی ہے، اور ہر نافرمانی، ہر گناہ انسان کے دل پر ایک سیاہ دبے کا ذریعہ بن جاتا ہے، ایک نقطہ، اور جیسے جیسے انسان گناہ زیادہ کرتا ہے، اللہ سے معافی نہیں مانگتا، توبہ نہیں کرتا، وہ سیاہی، وہ دبا پھیلتا چلا جاتا ہے، دل کے اندر اور باہر وہ کالک بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اگر توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، سچے دل سے گڑ گڑائے، تو اللہ رب العزت اس کی آنکھوں کے آنسوؤں کے ذریعے اس کے دل کی سیاہی کو دھو ڈالتا ہے، اس کا دل سیقل ہو جاتا ہے، پالش ہو جاتا ہے، چمک اٹھتا ہے۔ تو گناہ تو ایسی چیز ہے جو دل کی سیاہی میں اضافہ کرنے والی ہے، لیکن کہتے ہیں کبھی کبھی اس گناہ کے اندر سے بھی اللہ انسان کے لیے ایک روشن پہلو نکال دیتا ہے، اور قرآن میں اللہ نے قسم اٹھائی ہے نا، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، میں اس نفس کی قسم اٹھاتا ہوں جو اپنے آپ کو بہت زیادہ ملامت کرنے والا ہے۔ غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا تو پریشانی لگ گئی، بے چینی لگ گئی، کوئی چیز دنیا کی اس کو خوش نہیں کرتی، گھر دیکھتا ہے ویرانی نظر آتی ہے، بیوی بچوں کو دیکھتا ہے پریشانی نہیں جا رہی، کاروبار چل رہے ہیں وہ مغموم بیٹھا ہوا ہے، نوکر چاکر آگے پیچھے کھانے پینے کی نعمتیں موجود ہیں، لیکن ادھر ایک پریشانی ہے، ایک اندر غم ہے، اندر ایک پریشانی اور دکھ بیٹھا ہوا ہے۔ کون سی چیز؟ اللہ کی نافرمانی ہو گئی ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، اللہ کا عذاب، اللہ کی گرفت، اللہ کا غصہ، اللہ کی ناراضی یاد آتی ہے کہ اگر اللہ نے اس گناہ کی سزا دی تو میرا کیا بنے گا، میں بچ کیسے پاؤں گا۔ بس یہی چیز کہ اگر اللہ نے پکڑ لیا، اگر اللہ نے پوچھ لیا، اور اللہ نے ہر بندے کو پوچھنا تو ہے ہی، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ساری انسانیت اور خلقت نے ایک ایک کر کے اکیلے اکیلے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور اللہ نے حساب لینا ہے، جو عالم الغیب والشہادہ ہے، جو دلوں کے بھید اور راز تک جانتا ہے، دماغ کے اندر اٹھنے والی خیالات کی ایک ایک لہر کو جاننے والا ہے۔ ایک دوسرے کو میں اور آپ تو مطمئن کر لیتے ہیں، اگر ہم جھوٹ نہ بولے، مطمئن کرنے کے لیے بعض اوقات گفتگو اس طریقے کی کرتے ہیں کہ جھوٹ بھی نہ بولا جائے اور پردہ بھی رہ جائے۔ کہتے ہیں جی سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی بچ جائے، بڑے طریقے سے انسان اپنے آپ کو کور کرتا ہے، جھوٹ بولتا نہیں ہے، لیکن کچھ نہ کچھ وہ اس طرح کی کوشش کرتا ہے کہ سچ بھی نہ بولوں، جھوٹ بھی نہ بولا جائے اور پردہ بھی رہ جائے، اس طرح کی زومانہ قسم کی گفتگو کرتا ہے۔ یہ تو طریقہ ہے میں اور آپ ایک دوسرے کو مطمئن کر لیں۔ اللہ کے سامنے ہر چیز شیشہ ہے، اللہ ہر چیز کے بھید کو جاننے والا ہے۔ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم الله بما عملوا أحصاه الله ونسوه۔ ہم سرگوشیاں کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں، اللہ کہتا ہے تم بھول جاتے ہو، میرے پاس ہر چیز درج ہوتی ہے۔ 3 آدمیوں کی سرگوشی ہوتی ہے، چوتھا اللہ سننے والا ہے۔ 5 آدمی سرگوشیاں کرتے ہیں، چھٹا اللہ سننے والا ہوتا ہے۔ جتنے لوگ آپس میں خفیہ کسی نکر میں جا کر بڑے اہتمام سے چھپ چھپا کر بیٹھ کے کوئی سازش، کوئی پلان، کوئی تدبیر، کوئی منصوبہ طے کرتے ہیں، انہیں نہیں پتا ہوتا، لیکن اللہ ان کو سن رہا ہوتا ہے، اللہ ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ ان کو بتائے گا یہ تم نے وہاں سازش کی تھی، یہ کہا تھا، یہ باتیں کی تھی، حیران رہ جائیں گے، وہ بھول چکے ہوں گے، اور اللہ ان کو ان کی تصویریں سامنے کر دے گا۔
اللہ کو سب پتہ ہے، اللہ کو سب معلوم ہے، اللہ کو حساب دینا ہے، اس نے حساب لینا ہے۔ بس یہ جو احساس ہے ایک مومن آدمی کے اندر، تو گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، پریشان ہو گیا، شرمندہ ہو گیا، اللہ کی نافرمانی، میرا خالق، میرا مالک، میرا رازق، مجھ سے محبت کرنے والا، مجھے رزق دینے والا، گھر بار دینے والا، کاروبار دینے والا، اولاد کی نعمتیں دینے والا، ہاتھ اس کی نعمت، زبان اس کی نعمت، آنکھیں اس کی نعمت، کان اس کی نعمت، دماغ دل اس کی نعمت، پاؤں اس کی نعمت، ہر طرف نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، اس کی نافرمانی کی ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ کیا گناہ تھا، پریشانی لگی ہوئی ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بے چینی بڑھتی چلی جاتی ہے، پھر وہ پریشانی اس کی آنکھوں سے آنسو بن کر نکلتی ہے، اللہ کے سامنے اپنی پیشانی شرم سے رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ جب تک معاف نہیں کرے گا تیرے در سے یہ پیشانی اٹھے گی نہیں۔ تو یہ گناہ کیا اس نے، غلطی کی، لیکن اس کے بعد اللہ اس پر مہربان ہوا، اللہ نے اس کو توبہ کی توفیق دے دی۔ شیطان نے تدبیر یہ کی تھی کہ اس کو گناہ میں الجھا کر پھنسا کر اللہ کی نافرمانی کروا کے اپنے ساتھیوں میں اپنے ٹولے میں اضافہ کروں گا، اللہ نے اس کی چال ناکام کر دی، اپنے بندے کو توبہ کی توفیق دے دی، وہ رو رو کر اپنا برا حال کر رہا ہے، اپنے رب کو منا رہا ہے، اپنے آنسوؤں کے ساتھ اپنے دل سے گناہوں کی سیاہی کو دھو رہا ہے، اور اللہ کہتا ہے میرا ان ایمان والوں سے وعدہ ہے کہ میں ان کو معاف کر دوں گا۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ، ان کے ساتھ اللہ نے مغفرت کا وعدہ کیا ہوا ہے، میں معاف کروں گا، اور قرآن میں جگہ جگہ اس کا ذکر ہے۔ تو اصل نعمت کیا ہے؟ میں عرض کیا کر رہا تھا، ایمان۔ یہ ایسی شاندار اور ایسی عظیم القدر نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ دنیا میں جتنی نعمتیں ہیں اس کی وجہ سے وہ نعمتیں ہیں، اور نعمتیں تو نعمتیں ہی ہوتی ہیں، یہ ایسی شاندار نعمت ہے، اس کی وجہ سے پریشانیاں بھی، مصیبتیں بھی انسان کے لیے نعمتوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اور اگر یہ نعمت نہیں ہے، انسان اس سے محروم ہے، تو دنیا کی کوئی نعمت نہیں اس کے حق میں، بالآخر وہ اس کے لیے زحمت بن جائے گی۔ تو ایمان کی وہ نعمت، اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اس ایمان کو ڈھونڈنا چاہیے، اس ایمان کی تلاش ہمیں لگی رہنی چاہیے، اور اس ایمان میں ترقی، اس ایمان میں اضافہ، اس ایمان میں بڑھوتری کے لیے کوشش ہوتی رہنی چاہیے۔ دیکھیں ہم میں سے ہر سمجھدار آدمی دنیا کے کاروبار اور دنیا کی ترقی کا خواہش مند ہے، اولاد ہے تو چاہتا ہے کہ اور اولاد مل جائے، کام چل رہا ہے مناسب طریقے سے، کہتا ہے آگے بچے بڑے ہو رہے ہیں، خرچے بڑھنے ہیں، کاروبار اور چلنا چاہیے۔ پہلے بچے چھوٹے تھے، ملازمت سے کام چل جاتا تھا، سوچا شام کے ٹائم پر کئی پارٹ ٹائم کر لوں، کوئی گھر کے باہر دکان ہی اپنی بنا لوں، 2-4 گھنٹے وہاں سے بھی کچھ آمدن ہو جائے گی۔ ہر آدمی ہم میں سے جو سمجھدار ہے، جس سے اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہے دنیاوی لحاظ سے، وہ چاہتا ہے سنجیدگی سے، خواہش ہے، دعائیں کرتا بھی ہے، کرواتا بھی ہے کہ میرا کام ترقی میں جائے، اضافہ ہوتا جائے، معاشی حالت بہتر سے بہتر ہوتی جائے۔ بچے چھوٹے ہیں، تھوڑے تھے، زیادہ ہو گئے ہیں، بڑے ہو گئے ہیں، پہلے محلے کے اسکول میں، اب بڑے اسکول میں، میٹرک پاس کر گئے، اب جناب کالج میں پڑھنے لگ گئے ہیں، اب یونیورسٹی کی باری آنے والی ہے، اب شادی بیاہ کرنے ہیں ان کے، ذرا اضافہ ہونا چاہیے، ترقی ہونی چاہیے، ہر آدمی چاہتا ہے۔ تو ایمان میں ترقی کے لیے ہماری سوچ فکر کیا ہے، اس کے لیے ہمارے اندر سنجیدگی کتنی ہے، یہ مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے۔ ایمان یہ ایسی نعمت ہے، آج اس کا احساس ہمارے دلوں سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے، ورنہ یہی وہ نعمت ہے جس کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے کتنی محنتیں کی۔ تو ان ایمان والوں سے جن کو یہ نعمت مل جاتی ہے، جس نعمت کے نتیجے میں ان کی زندگی ان کے لیے خوشحال بن جاتی ہے، ان ایمان والوں سے اللہ کے وعدے ہیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان مومنوں سے جو نیک اعمال کرتے ہیں۔ میں پھر یہ بات عرض کر دوں، مومنوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں قرآن کے مطابق۔ یہ ایک ٹولہ کسی زمانے میں ہوا تھا، معتزلہ کا، اہل بدعت کا ایک ٹولہ تھا، وہ کہتے تھے گناہ ہو جائے، کبیرہ گناہ ہو جائے تو آدمی مسلمان نہیں رہتا۔
ایک خارجیوں کا ٹولہ تھا، ان کا کہنا تھا وہ تو کافر ہی ہو جاتا ہے، اور کبیرہ گناہ ہو گیا، کبیرہ گناہ ہو گیا، ایک کے نزدیک وہ کافر ہو گیا، ایک کے نزدیک کافر تو نہیں ہوا لیکن مسلمان بھی نہیں رہا، لیکن دونوں کہتے تھے کہ جس نے کبیرہ گناہ کر لیا وہ دائمی جہنمی ہے، جہنم میں ایندھن بن کے جلتا رہے گا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے ایسا نہیں فرمایا۔ ایمان والوں کی تعریف میں یہ کہیں نہیں آیا کہ ان سے کبھی غلطی ہوتی ہی نہیں ہے، ان سے کبھی گناہ ہوتا ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ فرماتا ہے جب ان سے گناہ ہوتا ہے تو معافی مانگ لیتے ہیں، وہ گناہ پر اصرار نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، ساری اولاد آدم خطا کار ہے، گناہ گار ہے، اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ اگر تم سارے اتنے نیک ہو جاؤ، اتنے نیک ہو جاؤ کہ تم سے غلطیاں نہ ہوں، گناہ نہ ہوں، مطلب یہ سمجھنا کہ فرشتے ہی ہو جاؤ جن سے غلطی نہیں ہوتی، اللہ کی نافرمانی کرتے ہی نہیں ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، تم بھی فرشتوں کی طرح نیک بن جاؤ، غلطیاں گناہ تم سے رخصت ہو جائیں، تم اللہ کے اطاعت گزار، فرما بردار، وفا شعار بندے بن جاؤ، تو اللہ ایک اور قوم لے کر آئے گا تمہاری جگہ پر جن سے غلطیاں ہوں گی، پھر وہ اللہ سے معافی مانگیں گے، اللہ ان کو معاف کر دے گا۔ اب اس کے یہ معنی نہ سمجھ لیجئے گا کہ گناہوں کی بڑی فضیلت ہے، بعض لوگوں کو یہ شبہ ہو جاتا ہے کہ گناہوں کی بھی بڑی فضیلت ہے، نہیں، اس میں توبہ کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ اللہ چونکہ تواب ہے، تواب توبہ قبول کرنے والا، بار بار توبہ قبول کرنے والا، اور 70 مرتبہ بھی کوئی گناہ کر کے اللہ کے پاس آ جائے، اللہ یہ نہیں کہے گا اب کدھر آگے ہو منہ اٹھا کے، اللہ 70ویں بار بھی انسان کی توبہ قبول کرے گا۔ اس میں توبہ کی فضیلت بیان ہوئی ہے، توبہ کرتے رہا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہوئے کہتے تھے ان تغفر اللہم تغفر جما وای عبد لک لا علما، یا اللہ معاف کرے تو سارے گناہ معاف فرما دینا، تیرا کون سا بندہ ہے جس سے گناہ نہیں ہوتے؟ گناہ تو مجھے اور آپ سے ہر صبح ہر شام ہوتے ہیں، کمزوری کیا ہے، خرابی کیا ہے؟ اللہ سے ہم توبہ نہیں کرتے، اللہ سے معافی نہیں مانگتے، اور اللہ کہتا ہے میرا ایمان والوں سے وعدہ ہے کہ میں ان کو معاف کروں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ سے معافی کوئی مانگے تو صحیح، اللہ معاف کرنے میں دیر نہیں کرتا۔ ہم سے توبہ کرنے میں، گناہوں کی معافی مانگنے میں سستی، کاہلی اور دیر ہو جاتی ہے، شیطان ہمارے اندر سستی پیدا کر دیتا ہے اور ہمیں گناہوں کے بعد ڈھیلا کر دیتا ہے، کوئی بات نہیں کر لیں گے، بڑا ٹائم پڑا ہوا ہے۔ کئی بڑھاپے کی امید پر کہ بوڑھے ہوں گے اور زندہ رہیں گے تب تک، تو یہ فلاں فلاں گناہ اس وقت جا کے چھوڑیں گے، توبہ کر لیں گے۔ تو کتنے لوگ ہیں جو جوانی بھی پوری طرح نہیں چڑھتے اور ہم انہیں جنازے اٹھا کے قبرستانوں میں لحد میں اتار آتے ہیں۔ اس لیے نوجوانوں کو بھی توبہ سے تاخیر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جوانی کی توبہ کے بارے میں تو کتنی خوبصورت بات کہی ہے کسی حکیم اور دانا نے کہ در جوانی توبہ کردن شیوا ہے پیغمبری۔ جوانی کی توبہ بڑی ہے، توبہ کرتے رہنا چاہیے، توبہ کرتے رہنا چاہیے، ہر دن، ہر شام، ہر روز، ہر ہفتے، ہر مہینے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ انہی ایمان والوں سے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ میں ان کو معاف کروں گا۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرہ، ان سے اللہ کا مغفرت کا وعدہ ہے، اور یہ ایسا وعدہ ہے قرآن مجید میں اس کا جگہ جگہ تذکرہ ہوا ہے، ایک جگہ نہیں، کئی مقامات پر۔ یہ سورہ مائدہ ہے، سورہ نور اٹھا کے دیکھیں، سورہ فتح کی آخری آیت پڑھ لیں، اور اس کے علاوہ سورہ آل عمران، قرآن بھرا پڑا ہے۔ اللہ ایمان والوں کو، کون سے ایمان والے؟ جن سے غلطیاں ہوتی ہیں، جن سے گناہ ہوتے ہیں، جو گناہ کر کر کے اپنے رب کو ناراض کر چکے ہوتے ہیں، اپنے آپ پر ظلم و ستم کر چکے ہوتے ہیں، اللہ ان کو بلاتا ہے۔ بلکہ سورہ زمر کی وہ آیت بھی تو پڑھے نا، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ،
اللہ کہتا ہے میرے وہ بندو جن سے گناہ ہوئے اور گناہ کر کے اپنے آپ پر زیادتیاں اور ظلم کر چکے ہیں وہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، وہ تو ہے ہی معاف کرنے والا، رحم کرنے والا۔ تو اللہ کا وعدہ ہے، اس لیے اے اہل ایمان، اللہ کے بندو، معزز بھائیوں اور خواتین، ہمیں اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ کا وعدہ جو ہوا کہ میں معاف کروں گا، تو پھر یہ نہیں کہ اللہ کا وعدہ ہے معاف کرے گا اور ہم ڈھیلے پڑ جائیں، نہیں، اس سے معافی مانگنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، لوگو اللہ سے استغفار اور توبہ کرتے رہا کرو، وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ 100 مَرَّةٍ وَفِي رِوَایَةٍ 70 مَرَّةً، فرمایا میں دن میں 70 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے الادب المفرد کے اندر سید عائشہ رضی اللہ عنہا اور سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ حدیث نقل کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی دفعہ ہماری مجالس میں تشریف لاتے، بیٹھتے، اور آپ وہاں استغفار کرنے لگ جاتے، استغفر اللہ پڑھتے، اور الفاظ بھی کئی روایات میں مختلف قسم کے آئے ہیں، مثلا یہ اللہم اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، اللہم اغفر لی وتب علی وارحمنی انک انت التواب الرحیم، اللہم اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ مختلف 3، 4، 5 قسم کے الفاظ آئے ہیں، تو آپ استغفار شروع کر دیتے، اللہم اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، اللہم اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ مجلس میں بیٹھے آپ پڑھ رہے ہیں اور ادھر گنتی ہو رہی ہے، 1، 2، 3، کہتے ہیں ہم گنتے، آپ ایک مجلس میں بیٹھے 100 مرتبہ یہ استغفار پڑھ جاتے تھے، 100 مرتبہ، جبکہ وہ بخشے ہیں۔ تو اے اہل ایمان، میرے ساتھ آپ کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ معاف کرے گا، تو کیوں نہ اس رب سے معافی مانگی جائے، اس سے معافی مانگنی چاہیے، اس سے استغفار کرنی چاہیے۔ اور استغفار ایک تو فائدہ یہ ہے نا کہ اللہ معاف کر دے گا، استغفار کا سب سے پہلا فائدہ یہ کہ اللہ معاف کر دے گا، گناہ مٹ جائیں گے۔ سنن نبی داود کے اندر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی من لزم الاستغفار، جو آدمی استغفار کا وظیفہ اپنا لیتا ہے، استغفار وظیفہ اپنے اوپر لازم کر لیا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ، وہ کلمات جن میں اللہ سے معافی کا تذکرہ موجود ہے وہ پڑھتا ہی رہتا ہے۔ اور اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے جناب یونس علیہ السلام کی دعا بھی ہو سکتی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ بھی اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، یا اللہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، تو پاک ہے۔ یونس علیہ السلام کے کہنے کے معنی یہ ہے، یہ جو میں پھنسا ہوا ہوں، یا اللہ یہ تیرا ظلم نہیں ہے، تو پاک ہے ہر ظلم سے، کمی کوتاہی سے، انی کنت من الظالمین، یا اللہ قصور میرا ہی ہے، غلطی میری ہے، میں اپنی غلطی کی پاداش میں اس جیل کے اندر پھنس گیا ہوں۔ اور دیکھیں اللہ کے جتنے پیارے ہوتے ہیں اللہ ان کو سزا بھی اتنی بڑی دیتا ہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ قید کیسی عجیب قید، یونس علیہ السلام کو کس قید کے اندر اللہ نے ڈالا، اور پھر اللہ نے بتایا کہ دیکھو میں نے اس کو وہاں سے پھر نکال بھی دیا۔ استغفار کرتا رہے تو ملے گا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 فائدے بتائے۔ پہلا، جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، اللہ ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ وہ جو گناہوں نے آگے بیریئر کھڑے کر دے تھے نا، جدھر جاتا ہے رکاوٹ، ادھر جاتا ہے رکاوٹ، ادھر جاتا راستے بند، اللہ اس کے بند راستے کھول دے گا۔ اس کے گناہوں نے اس کی ترقی کے راستے کے اندر جو رکاوٹیں کھڑی کی تھی، اللہ اپنے حکم سے وہ رکاوٹیں دور کر دے گا۔ یہ پہلا انعام، پہلا بدلہ۔
وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، دوسرا بدلہ اس کا، اللہ اس کے غم دل کے اندر جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ غم دور کر دے گا، دل کو پرسکون بنا دے گا۔ اور ہاں یہ جو گناہ ہیں یہ انسان کو ذہنی لحاظ سے پریشان کر دیتے ہیں، اور کئی دفعہ انسان کو پریشانی کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی، انجانی سی وجہ، دل ڈوبا ہوا، دماغ فکر مندیوں کے اندر گھرا ہوا اور سمجھ میں نہیں آتا یہ کیا بات ہے، کیا پریشانی ہے، مجھے کیا غم ہے، اندر ہی اندر انسان کا گھلتا چلا جاتا ہے۔ اللہ اس کے دل دماغ کو پرسکون بنا دیتا ہے، اللہ غم و پریشانیوں فکر مندیوں سے نجات دے دیتا ہے۔ اور تیسرا فائدہ، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، جہاں سے کبھی سوچا بھی نہ ہو اللہ وہاں سے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ لیکن کوئی معافی مانگے تو صحیح، اللہ کا وعدہ ہے کہ میں معاف کروں گا، لیکن کس کو؟ کوئی مانگے تو صحیح، کسی کو احساس تو ہو کہ میں گناہگار ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے غلطیاں ہوتی ہیں، معافی مانگے اللہ معاف کرتا ہے۔ اور دوسرا وعدہ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، بڑے اجر کا وعدہ ہے۔ کہیں قرآن نے فرمایا اجر کبیر، اجر کبیر کے معنی بھی بڑا اجر، کہیں فرمایا اجر کریم، عزت والا اجر، شاندار اجر، بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ وہ کتنا بڑا ہے، کتنا بہترین ہے، کتنا لمبائی چوڑائی کیا ہے، دنیا میں اس کا احساس نہیں۔ یہ قیامت کے دن آنکھیں کھلیں گی، اللہ کی جنت میں جائے گا تو پتہ چلے گا اللہ کا انعام کتنا بڑا ہے، تو بڑا انعام ملے گا۔ مفسرین نے لکھا ہے، تفسیر قرطبی میں امام قرطبی رحمہ اللہ نے، کہ یہ اجر کبیر کتنا ہے، اجر عظیم کتنا ہے، اجر کریم کتنا ہے، یہ آج نہیں پتہ چل سکتا، کیونکہ اللہ نے خود کہہ دیا ہے۔ متفقون علیہ حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، اللہ فرماتا ہے اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت وما خطر على قلب بشر، میں نے اپنے صالح بندوں کے لیے جنت میں وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، کسی کان نے سنا نہیں ہے، اور کسی انسان کے دل میں کبھی اس کا خیال نہیں آیا۔ وہ اجر کریم کیا ہے، وہ اجر کبیر کیا ہے، وہ اجر عظیم کیا ہے، یہ قیامت کو پتہ چلے گا۔ تو اللہ ہمیں اپنے اس وعدے پر ایمان اور یقین نصیب فرمائے، اپنے گناہوں کے لیے استغفار کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ اس اجر کریم والی جو اللہ نے لسٹ بنائی ہے کہ کن کن لوگوں کو وہ اجر کریم، اجر کبیر، اجر عظیم ملنا ہے، اللہ اس فہرست میں ہمارا نام بھی شامل فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔